چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ سورہ نحل اس کا ربط ماقبل رکوع کے ساتھ یہ ہے، ماقبل صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلے ذکر تھا، ان کو ذکر تھا، اور اس صورت کے اندر ان کے باطل آزار کے اوپر رد ہوگا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ گزشتہ قیامت آنے والی ہے، کر رہے تھے، کبھی کہتے کہ ہاں تم سچ ہو تو بات۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بس اب ادھر ہی سے پڑھیں، کل بھی صحیح جگہ نہیں بتائی، آج جو ہے تو کل بتا دیتے نا کہ 50 نمبر آیت سے پڑھنا ہے۔ عجیب ہے، کل پوچھ لیا، صرف اتنا بتا دیا سورہ نحل سے شروع کرنا ہے، آج کہہ رہے ہیں 50 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے۔ بس ادھر سے شروع کرتے ہیں، کل میں نے اس کا مطالعہ کیا، آج دوبارہ چھٹی کریں، ادھر ہی سے دیکھو بس۔ اچھا، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پچھلی صورت کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ کا قیامت کا انکار ذکر تھا کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور اس صورت کے اندر قیامت کی اتیان کا بیان ہوگا، اور اس صورت کے اندر ان کے اس شبے کا بیان ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر قیامت آنے والی ہے تو بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی۔
دوسرا یہ کہ اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ نحل. سورہ نحل اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ نحل نحلتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے شہد کی مکھی، اور اس کے اندر چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو دیکھو عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ چکا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، اس کے اندر تم جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو. اس کے اندر یہ نہ کہو کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کیوں نہیں آتی، اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہر ایک آدمی جب مر جاتا ہے ماتا فقط قامت علیہ القیامت، جو بھی آدمی مر گیا تو اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تم جلدی نہ مچاؤ کہ قیامت کب آئے گی، بس قیامت آنے والی ہے. عطا امر اللہ ماضی کی صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا. ماضی کی صیغے کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کی یقین دہانی دلانا مقصود ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی آپ سے قرض مانگے کہ بھائی مجھے 10,000 روپے دے دو، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرو عصر کو آ کے میرے سے لے جانا. تو وہ کہے کہ دیکھ لو بہت ضروری ہے اور ایمرجنسی بھی ہے، آپ عصر کو پھر کام کر دینا میرا. تو کہتے نہیں، بس آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ یوں سمجھو آپ کا کام ہو گیا. ماضی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ بس آپ سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کے ساتھ ذکر کرنے سے ہم کسی اور کو یقین دلاتے ہیں، ماضی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا. تو جس طرح ہم ماضی کے صیغے کے ساتھ کسی کو یقین دلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا. امر اللہ سے مراد یہاں پر قیامت ہے. تم اس کے اندر جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو اس کے اندر، بس سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے. اور ہر ایک آدمی بس جس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر اس کی قیامت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک اللہ تعالیٰ کی ذات عما ان چیزوں سے جس کے ساتھ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو. ينزل الملائکۃ بالروح، نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ. یہاں پر روح سے مراد وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل کرتے ہیں. اس آیت کے اندر مسئلہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. مسئلہ توحید فرشتوں کے وساطت کے ساتھ، بالواسطہ فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ. روح سے مراد یہاں پر وحی ہے. وحی کو روح کے ساتھ تعبیر کیا، اس لیے جس طرح انسان یا جس طرح جاندار کی زندگی روح کے ساتھ ہے، روح اگر جاندار میں ہوگی تو وہ انسان زندہ ہوگا یا وہ جاندار زندہ ہوگا. روح اگر نکل گئی تو وہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وحی الہی کو روح کے ساتھ تعبیر کیا کہ اگر انسان کی طرف وحی الہی ہوتی ہے، انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اور اس پر انسان عمل کرتا ہے تو انسان ہے. اور اگر انسان اس وحی کے اوپر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وحی الہی کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اس وجہ سے وحی کو تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. ينزل الملائکۃ بالروح، نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جس کے اوپر چاہے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے اوپر وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر وہی نازل کی. اور وہی کے اندر کیا باتیں ہوئی؟ یہی باتیں ہوئی کہ انسان کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی ترغیب دی جائے، انسان کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے کہ انسان کس طرح زندگی گزارتے ہیں. انذر، اور اس بات سے بھی ان کو ڈرایا جائے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس بات سے ان کو ڈرایا جائے کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے الا انا، مگر میں ہی ہوں معبود. فاتقون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. صرف الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، تو اس لیے مجھ سے ڈرنا چاہیے. میرے علاوہ کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے
نہیں بچ سکو گے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے سب پیغمبروں کا پہلا سبق یہی تھا، لا الہ الا اللہ، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے پہلے فرمایا کہ میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ اب اس سے آگے دلائل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنی عبادت کی دعوت دی کہ میری عبادت کیا کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دلائل توحید کو بیان کیا جائے گا۔ کیوں؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ کا مطلب کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی ذرہ، اس کے اوپر آپ انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کوئی بھی چیز ہو، ہم پتہ ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ بھی دلائل توحید میں سے ہے۔ اس میں بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور زجر انسانی ہے، انسان کے اوپر زجر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، ٹھیک ہے، فاذا هو خصیم مبین، اچانک پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جھگڑے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھا دی کہ تمہیں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسی چیز سے کیا کہ جس سے تم خود گھن کرتے ہو۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسی چیز سے کیا کہ جس کے خارج ہونے سے انسان کا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیشاب انسان کرتا ہے تو صرف انسان استنجا کرتا ہے، نہاتا نہیں ہے، سمجھا کوئی بات؟ خون نکلتا ہے تو وضو کرتا ہے، نہاتا نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے پیدا کیا اس کے اخراج سے پورے کا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، پورے کا پورا بدن نجس ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ نہائے گا نہیں اس وقت تک قرآن کو ہاتھ لگانا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو پہلے اس کی اوقات دکھا دی کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے، دیکھو تو تم ایسی چیز سے پیدا ہوئے ہو جس سے تم خود گھن کرتے ہو۔ مسلمان بھی گھن کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی گھن کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمان پاکی کے لیے گھن کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس سے گھن کرتے ہیں۔ لیکن پھر دیکھو ایسی چیز سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک وہ انسان کیا کرتا ہے؟ کھلم کھلا جھگڑے پہ اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جانوروں کو۔ یہاں پر مزید دلائل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اوپر نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ ایک تو دلائل توحید، اور دوسرا انسان کے فائدے کے لیے۔ لکم، یہاں پر لکم لام کس کے لیے ہے؟ فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ فیہا دفء، اس کے اندر گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے منافع ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس میں سے بعض جانور ایسے جس کو تم کھاتے ہو، جس کو تم ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ مزید دلائل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے ہے اس کے اندر جمال، خوبصورتی، جانوروں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خوبصورتی اس کے اندر رکھی ہے کہ اس کا مالک اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مالک اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یا تو یہ مراد ہے، جانوروں کی ظاہری خوبصورتی مراد ہے، اور یا جمال سے مراد کیا ہے؟ جمال سے مراد انسان کا فخر کرنا اس جانوروں کے اوپر کہ بھئی میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، ان کے اوپر کیا کرنا؟ فخر کرنا، یہ مراد ہے۔ تو دیکھو وَلَكُمْ فِيهَا، اور تم لوگوں کے لیے ہے ان جانوروں کے اندر جمال، خوبصورتی، حین ترحون وحین تسرحون، جس وقت وہ شام واپس آتے ہیں چرنے سے،
وحین تسرحون، اور جس وقت صبح کو وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں. وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس. یہاں پر مزید فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تم لوگ اٹھاتے ہو اپنے بوجھ کو الی بلد، ایک شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں پہنچا سکتے تم اس کو، الا بشق الانفس، مگر اپنی جان کی سختی کے ساتھ. وہی اس کے اندر بعض جانور ایسے ہیں کہ تم بوہا وزینتا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا خیلا، گھوڑے کو، والبغالا، اور خچر کو، والحمیرا، اور گدھے کو، لترکبوہا، تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وزینتا، اور یہ تم لوگوں کے لیے زینت کا سامان ہے، ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان چیزوں کو بھی جس کو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو، خچر کو اور گدھے کو زینت کا سامان بنایا. عرف کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عرف کی بات ہے کہ اب اس وقت اس زمانے کے اندر ان چیزوں کو جو ہے تو زینت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گدھوں کو بھی زینت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اگرچہ ہمارے زمانے کے اندر اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ چیزیں زینت کا سامان ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے خود جو ہے تو گدھے کے اوپر سواری کی ہے، اور اس سے گدھے کی قسمت بھی جاگ گئی کہ گدھے کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی گدھے کے اوپر بیٹھ جائے اور گدھے کو پسینہ آ جائے اور وہ پسینہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول نے بھی گدھے کے اوپر سواری کی ہے، اور اللہ کے رسول کے وفات کے بعد پھر وہ گدھا کبھی مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کبھی حضرت عائشہ عنہا کے حجرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے حجرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ اللہ کے رسول نکلیں گے، میرے اوپر سواری کریں گے. لیکن جب ایسا نہ ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے، تو وہ اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگا لی اور خودکشی کر لی، مر گیا. اس نے کہا کہ بھائی میری پیٹ تو کس کے لیے تھے؟ اس ذات کے لیے تھی جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. لیکن جب وہ ذات اس دنیا کے اندر نہ رہی تو انہوں نے اونچی جگہ پہ جا کر کیا کر لیا؟ خودکشی کر لی. تو خلاصہ کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی گدھے کے اوپر سواری کی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر اس کو زینت سمجھا جاتا تھا. اگرچہ آج کل زینت اس کو نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی جو ہے تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے سواری کی ہے. تو اب فقہا نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ گدھے کا پسینہ وہ نجس نہیں ہے، اگر کسی نے سواری کی اور اس کا پسینہ کپڑوں کے اوپر لگ گیا تو لا بأس بہ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں اب تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں کون کون سی چیزیں گنواؤں، ایسی چیزیں جو تمہارے سامنے ہی نہیں ہیں، جو بعد میں پیدا ہوں گی. میں تمہیں کون کون سی چیزیں گنواؤں، وہ تو تمہارے، ابھی تو موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن 10 سال کے بعد کیا آئے گا وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب اگر میں تمہیں بتاؤں گا کہ 10 سال بعد یہ چیز آئے گی، تمہارا دماغ مانے گا بھی نہیں. اتنا جان جاؤ کہ جس کو تم نہیں جانتے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، جس کو تم نہیں جانتے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. سمجھا گئی بات؟ 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہم جو ہے تو ٹیلی فون کے اوپر ہم بات کرتے تھے. اس وقت ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی اس طرح 10 بندے اکٹھے ہو کر بات کر سکیں گے. ہاں، اس وقت ایک فون ہوتا تھا نا گھر کے اندر، اور سارے گھر والے اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے تھے. کبھی ایک اٹھاتا، کبھی دوسرا اٹھاتا، کبھی تیسرا، ہاں اب تم بات کر لو، اب تم بات کر لو. ہاں، اور اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی ایک ہی فون ہوگا اور 10 بندے کانفرنس کال کریں گے اور سب باتیں کر سکیں گے. ایسا تھا؟ ایسا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس وقت کیا تھا؟ ہم صرف آواز سنتے تھے. اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی ہم بات کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی. ہاں، ہمارے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں تھا. لیکن اب دیکھو یہ سسٹم بھی آ گیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آگے تو کیا ہے، بس انسان صرف لیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹرائز وہ روبوٹ وغیرہ آ جائیں گے، وہ گھر کے کام بھی کریں گے، وہ نوکر بھی ہوں گے، وہ آپ کی صفائیاں بھی کریں گے، آپ کے لیے کھانا بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے وہ.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آپ کا دماغ چھوٹا ہے، اور اس دماغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صلاحیتیں کیا کیا رکھی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تم جو بھی چیز بناؤ گے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. جو بھی چیز بناؤ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، کیونکہ تم اپنے دماغ کھوپڑی استعمال کرتے ہو. تمہاری کھوپڑی کس نے بنائی؟ تمہارے بھیجے میں اگر کچھ بھیجا ہی نہ ہوتا تم یہ چیزیں کیسے بناتے؟ سمجھ گئے؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ بس یخلق ما لا تعلمون، جو تمہیں پتہ نہیں ہے نا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سیدھا راستہ دکھانا. ومنہا جائر، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں. سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ بھائی سیدھا راستہ یہ ہے، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، رسول کی مانو اور رسول کو مانو، بس یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑھے راستے ہیں. ان راستوں سے آپ نے بچنا ہے، ان راستوں سے بچنا ہے. ٹیڑھے راستوں سے بچنا ہے، ٹیڑھے لوگوں سے بچنا ہے. سمجھ گئے؟ ٹیڑھے لوگوں کے پیچھے چلو گے تو پھر ٹیڑھے راستے پہ چلو گے. تو اب ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ سب کو بس اس راستے پہ چلا دیتے نا، سب کو ایک راستے پہ چلا دیتے، سب آپ کی مانتے، فرشتوں کو سب کے پیچھے لگا دیتے نا. سب کے پاس ایک فرشتوں کے پاس ایک کوڑا ہوتا، ٹھیک ہے، جو ٹیڑھے لوگوں کے پیچھے چلتا یا جو ٹیڑھی چال چلتا تو اس کو ایک کوڑا لگاتے، وہ ساری عمر سیدھا چلتا. اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. ہاں ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک لائن کے اندر لگا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ تم سب ہدایت کے اوپر ہوتے، لیکن نہیں. دنیا تو دار الامتحان ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ٹھیک ہے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے اپنی مرضی کرے، ایمان لے کر آئے، اپنی مرضی سے کفر کرتا ہے کفر کرے. نولیہ ما تولی، تم جس طرف جاؤ گے ہم اسی طرف تمہیں پھیر دیں گے. زبردستی نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین. آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرے گا سر کے اوپر پستول کہ ہاں بھائی اسلام قبول کرو. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف دکھا دیا اتبع سبیل من اناب الیہ. جو لوگ میری طرف آئے نا تم بھی ان کی طرف چلو، تم ان کی طرف چلو، ٹیڑھے لوگوں کے پیچھے نہ چلو. بس اتنا تمہیں کہہ دیا. سمجھ گئے؟ تو اگر ٹیڑھے لوگوں کے پیچھے چلو گے تم ٹیڑھی جگہ پہ پہنچو گے، اور جب ٹیڑھی جگہ پہ پہنچو گے نا پھر وہاں سے نکل نہیں سکو گے. ٹیڑھے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، آگے بھی ادھر ہی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس دوسرے رکوع سے پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.